اصلا ناظرین کرام، خیال ہے کہ بلوچستان کی صورتحال پر کوئی بات کی جائے، ویسے تو روز ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کس پر بات کریں۔ نیا واقعہ وہاں یہ ہوا، نیا تو نہیں ہے لیکن ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو اہم گنا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس وہاں گئے، وہاں بیٹھے، کچھ لوگ جو لاپتہ تھے انہوں نے کہا جی ان کو پیش کیا جائے اور ہر صورت میں پیش کیا جائے، اور اتنا وقت دیتا ہوں ورنہ آپ معطل فلاں معطل، اگر اغوا برائے تاوان یہ وزراء کرتے ہیں جیسا کہ الزام ہے رپورٹ میں، تو وزراء کو بھی آپ گرفتار کریں اور گرفتار کر کے ان کے خلاف بھی انکوائری کریں۔ پہلے 4 لوگ پیش ہوئے، پھر 3 بھی پیش ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کو اس طرح اغوا کیا جاتا ہے، اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ نہ ان کی کوئی چلان ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور پکڑ کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، اٹھا کے ان کی لاشیں پھینک دیتی ہیں اور مسخ کرتی ہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ ایجنسیاں نہیں کرتی، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہے اور وہ ایک راستے سے دوسرے تک جانے میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں اچانک اٹھ کے آئی ہیں اس وقت سے جب کہ امریکہ میں کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی گئی، اور پیش کرنے والے نے بہت سی باتیں کی اور وہاں ڈیبیٹ بھی کی گئی اور گفتگو بھی ہوئی۔ آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ امان اللہ شادزئی صاحب ہمارے بہت ممتاز سینئر تجزیہ نگار، میرے پرانے رفیق کار، یہ یہاں موجود ہیں اور یہ کوئٹے سے آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نے زحمت دی ہے کہ یہ بھی آئیں اور ان سے گفتگو کریں۔ چودھری محمد یعقوب صاحب آئی جی رہے ہیں بلوچستان میں، وہاں کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور آج یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ بھی یونیورسٹی کے زمانے میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھے۔ اتنے عرصے کے بعد میں لاہور آیا ہوں تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، ہم بھی لاپتہ افراد کی تلاش میں ہیں جی، اس طرح مل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ آن لائن بھی بات کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ اوریہ مقبول جان جو اس وقت بلوچستان میں ہیں اور بلوچستان میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے سرو کیا ہے، ان سے بھی گفتگو کریں اور لوگوں سے بھی گفتگو کریں۔ شاہ صاحب، مسئلہ آپ کیسے اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں؟ اچانک ابھرا، اچھل کے آیا، آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ بھگتی کے بعد اٹھا نہیں گویا، حالانکہ پہلے بھی تھا اور ایک لمبا عرصہ سکون رہا ہے۔ اختر مینگل وزیر اعلیٰ رہے، اکبر بگٹی بھی ٹھیک چل رہے تھے، وہ بھی حکومت میں شامل رہے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے، ہر طرح کا ہوا کیا ہے اب اچانک؟ بسم اللہ الرحمن، شکریہ آپ کا، آپ نے اچھا تعارف کرایا۔ دیکھیں، نواب بگٹی نے آغاز کیا بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے اور گیس فیلڈ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر جو گیس کا اخراج ہے اس کی ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں پتہ چلے کہ یہاں سے گیس کتنی جا رہی ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ پھر ان کی ڈیمانڈ تھی ڈیرہ بگٹی کے حوالے سے کچھ ایگریمنٹ، ان کے والد نے بھی ایگریمنٹ کیے تھے برٹش امپائر کے ساتھ، یعنی جو گیس فیلڈ کی تھی۔ پھر نواب صاحب نے خود بھی ایگریمنٹ کیے 52-53 کے بعد جو ہے گیس آئی ہے، تو نواب صاحب کا مطالبہ تھا، جب وہ وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو بلوچستان کی جو گیس کی آمدن ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے، تو کچھ ٹیم بھی بنائے انہوں نے، تو اس سے پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ یعنی 53 سے لے کے 88 میں نواب تھے وزیر اعلیٰ، تو 90 تک جو ہے اس کی جو ڈیوز ہے اس کا ہمیں بتایا جائے، یہ نواب صاحب نے کوشش کی۔ پھر جب وہ یعنی اپنے وفات سے جو شہادت سے پہلے جو ہے 2004 کے اینڈ سے انہوں نے مطالبہ شروع کیا کہ 1 پارٹی سسٹم ہو، اپنی پارٹی کو میں ڈیزالو کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں اس پر مرکز کوئی توجہ نہیں، تاکہ ہم ایک جائنٹ ایکشن ہو، ایفرٹ ہو تو وہ ہو۔ تو یہ نواب صاحب نے جو کوشش شروع کی تو اس میں جو ہے انہوں نے پہلے مطالبہ کیا اپنے علاقے کا کہ جو ڈیرہ بگٹی میں جو ہمارا ایگریمنٹ ہے، جو معاہدے ہے اس پر عمل ہے۔ یہاں سے تو میں ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ اکبر بگٹی نے تو وہاں تیل کی تلاش کے آئندہ کے لیے ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا تھا، مری نے نہیں کیا تھا۔ مری تو نواب صاحب چاہتے تھے کہ ہم خود کریں، ان کی پلی یہ تھی، لیکن نواب صاحب تو ودن پاکستان تھے اور پھر پاکستان کے حق میں تھے، سیاسی پارٹی بنائی، اینٹی پاکستان تو نواب صاحب تھے بھی نہیں، اور یہ ایگریمنٹ جب ہوا تو اس کا نواب صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، تو اس مطالبات پر وہ مرکز آہستہ آہستہ گریز کی اس نے پالیسی اختیار کی، اور نواب صاحب ان کے درمیان میں تلخی آنا شروع ہو گئی، اور پھر درمیان میں آپ دیکھیں وہ پارلیمانی کمیٹیاں بنی، ملاقاتیں تھیں، نواب صاحب ایگری ہو گئے۔ عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں گورنر تھے اس وقت کہ مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا، معمولی مسئلہ تھا، میں جا کے طے کر رہا تھا لیکن مشرف مانا نہیں۔ وہ تو وردی میں گئے، انہوں نے تلوار پیش کی، وہ تلوار پیش کرنا بھی قادری کے لیے مسئلہ بن رہا ہے کہ کور کمانڈر جو ہے تلوار پیش کر رہے ہیں، نواب سے ملنا بھی آپ کو معلوم ہے ایک جنرل کا ملنا کتنا مشکل، تو وہ تو پھر جنرل قادر ان کے نظروں میں آیا حکومت کی یا مشرف کی نظر میں، یہاں سے بات چلی، وہ ایگری بھی ہو گئے، چودھری صاحب گئے ملاقات کی، اور پھر نواب صاحب جو یہ قادر صاحب نے بتایا، پھر نواب صاحب ایگری ہو گئے مشرف سے ملاقات کے لیے، اور وہ ڈیرہ بگٹی سے سوئی پہنچ گئے، سوئی پہنچے تو کہا جی وہ جہاز خراب ہے، یعنی ایک یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد پہنچا تھا، مجھ سے کہا کہ انتظار کریں، وہ بات مانیں گی۔ دوستو آپ تو اب اسی زمانے میں تقریباً تھے وہاں کے لا اینڈ آرڈر کے انچارج تھے آپ،
کیا سمجھتے ہیں، کیا کہاں گڑبڑ ہوئی ہے؟ میں جو امان اللہ صاحب نے بات کی ہے ان سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک ٹرم ہے پینی وائز پاؤنڈ فلش. ٹھیک بالکل جی. بات یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی کو ان کی کیا ڈیمانڈز تھیں. ان کا ایشو یہ تھا کہ بھئی رائلٹی میری بڑھائی جائے، میرا زیادہ رقبہ. رائلٹی ہے کیا؟ اس کو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. اٹ از ان فیکٹ لیز منی. ٹھیک ہے. جو اس کی زمین جہاں سے گیس کے کنویں نکلے ہوئے ہیں یا تیل کے یا کچھ بھی ہے، تو وہاں یا اس کے ساتھ ساتھ جو ایریا اس کے زیر استعمال نہیں آ سکتا، جہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، آمد و رفت ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے لیز منی ہے جو سالانہ آپ اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ ہر سال اپنے بڑھا لیتا ہے یہ کہ جی مجھے یہ دو یہ دو یہ دو، پھر یہ یہاں پہ سوئی کے اندر کچھ نوکریاں دو. میری 1200 نوکریاں مانگ رہا تھا. جتنی یہی میں عبد القادر بلوچ جو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے یہ بتایا 1200. گورنمنٹ کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے. میں چونکہ بیوروکریسی کا ممبر رہا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں اس کو کہ جی یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے نوکریاں، یہ تو غلط کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. یہ ایکچولی ان لوگوں سے جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے اسے آدھی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر لیتا ہے. تو ہم بیوروکریسی میں کئی دفعہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں کہ جی اٹ از اے گڈ گورننس، کہ جی وہ پھر ہم بڑے میجر ایشوز کو جو وہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں. پھر مجھے یہ بھی پتا ہے چونکہ میں اس زمانے میں وہاں پہ تھا کہ اس کے ساتھ جب یہ پرابلم چھوٹا موٹا شروع ہوا تو چھوٹے چھوٹے ایریٹنٹس کہ آج بھی وہاں ایف سی والے گئے اور وہاں سے انہوں نے بگٹی والوں نے فائرنگ کر دی. وہ جی انہوں نے یہ کیا تو پھر ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آپ کے ذہن میں لارجر پرسپیکٹو ہو جو ایک پولیٹیشین کے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اس سارے کچھ کے لارجر پرسپیکٹو کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. یہ تو معمولی باتیں ہوتی ہیں جی. 5 کروڑ 10 کروڑ روپیہ اس کی کیا حیثیت ہے اس ٹوٹل پرسپیکٹو میں جتنا ہم ضائع کر رہے ہیں. یعنی جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو اس وقت بلوچستان کے اندر بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہیں، ان کو بھی وہی حقوق ہیں جو پاکستان کے باقی لوگوں کو حقوق حاصل ہیں. لیکن اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ جو بلوچستان کے اندر نیچرل ریسورس پڑا ہوا ہے اس بیڈ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، اور وہ ہم نکال بھی نہیں سک رہے بیڈ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اس سے نہ صرف کہ پورے پاکستان کو بلکہ ان بلوچوں کو بھی کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر یہ لارجر پرسپیکٹو پیش نظر رکھیں ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے بینیفٹس اس کے رستے میں اگر آپ کے اینڈز بالکل ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہیں، تو اس کے لیے کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو وہ وہاں پہ سچویشن خراب ہوئی. دوسری میں سجاد صاحب آپ کو یہ بتاؤں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں نے چونکہ بلوچستان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، 3 سال پونے 3 سال رہا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جب بگٹی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد امان اللہ صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے، ایک آدمی پولیس کی بلٹ سے میں نے نہیں مرنے دیا. اچھا. ایک کنسیڈرڈ میری ذاتی رائے تھی کہ آئی ہیو ٹو شو ریسٹرینٹ. ہم نے کوئی اگریسو پالیسی نہیں اڈاپٹ کرنی. پراپرٹی کو نقصان ہو رہا تھا، لوگ نکل کے وائلنٹ ہوئے تھے، ایک نیچرل ریئیکشن تھا ان کی ڈیتھ کے بعد. تو میری کوشش یہ تھی کہ ہم نے فائر نہیں کرنا. اچھا میں 1 سیکنڈ آپ کو روک رہا ہوں. اور یا مقبول جان صاحب جو کہ بلوچستان میں رہے ہیں، بیوروکریسی کا بھی حصہ ہیں، ہمارے بڑے ممتاز دانشور بھی ہیں اور اس وقت وہ بلوچستان میں موجود ہیں، اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی کیا صورتحال اب انالیسس کیا کرتے ہیں.